ہمارا جو دن پوڈ کاسٹ ہوا آپ کے ساتھ, میں نے تو گھر جا کے کنوے کیا, میں نے کہا بھائی جان میں طلاق دے رہا ہوں کھانے کو. جی آپ ہر سال ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے نا, اس کے بعد اب میں ہر مہینے آتا رہوں گا صحیح بات ہے, تاکہ میں بھی ڈائٹ پر ہوں اور یہ بھی ڈائٹ پہ نہیں وہ ویسے رجوع کر سکتے ہیں نا, تو ہم وہ لیوریج لے جاتے ہیں. لیکن آنیسٹلی یہ ہے کہ لائف بہت امپروو ہو جاتی ہے اگر جیسے میں نے آج الحمدللہ سحری نہیں کی, آج میں نے صرف دودھ ایک گلاس لی اور کچھ ڈیٹس وغیرہ, ٹھیک ہے. اچھا ورنہ روزانہ برو وہ جو یعنی میں ویسے ہمیشہ نا سینڈوچ یا کارن فلیکس یا تلوینہ لیتا تھا. اس رمضان سے شروع سے ہی وہ ایک پراٹھے کھلائے گئے اور سب کچھ, تو وہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا پراٹھوں کھانے کا, جس میں آپ کے دیسی انڈے بھی ہیں, اس میں گھر کا بیف کا کباب بھی ہے اور سب کچھ. اٹ بیکمز ویری ہیوی. اینڈ شروع میں یعنی شروع ٹائم میں بڑی پیاس لگنا, شدت سے پیاس لگنا کھانے کے بعد, اور پھر الٹیمیٹلی اراؤنڈ 11-12 بجے جا کے وہ ختم ہوتی تھی. سو الحمدللہ آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر. اتنا لائٹ فیل ہوتا ہے, اتنا انرجیٹک فیل کرتا ہے بندہ. میں تو روزانہ نہیں لیکن 1-2 دن میں اسی طرح سے سحری بہت کم نہ ہونے کے برابر, اور پھر ایک دن پھر میں نارمل لے لیتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ بڑا زبردست. تو اس میں آپ افطاری کے بعد کی جو روٹین ہوتی ہے اس میں نارمل ڈائٹ وغیرہ ہے چل رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کی کس طرح؟ 2-3 گھنٹے تو مطلب افطاری, پھر اس کے بعد بھی ایک میل میں لیتا ہوں, لیکن 10 بجے کے بعد پھر میری وہ زیادہ کیلریز نہیں آتی. وہ پھر سحری میں پانی پی لیا, اسی طرح سے تھوڑا سا کھجور لے لی, بہت کم نہ ہونے کے برابر 100 کیلریز کہہ لیں. اس کے بعد بس دن پھر پورا سٹارٹ ہو گیا. میرا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اذان کے بعد افطاری کی لائٹ سی, جس میں آئی اسٹارٹ وتھ کھجور, اور شہد والا پانی تو لازمی پیتا ہوں میں, لازمی روزانہ پیتا ہوں ود ایپل سیڈر ونیگر آرگینک والا. اور وہ لے کے اب پتہ نہیں کتنا ایمٹی اسٹمک کے لیے اچھا ہے. میں تو پڑھا تھا کہ بہت اچھا, اس کو ڈائلوٹ کر کے لیوک وارم واٹر میں لیں, بہترین. تو وہ پہ لے کے نا پھر ہلکے سے افطاری کر لی, اینڈ دین آئی گیو اے بریک. نماز پڑھی, نماز کے بعد واپس آ کے سنتے پڑھی, اینڈ دین گیو اے بریک. اور اس کے بعد پھر ڈنر کیا, اور اس کے بعد یہ ہاں تراویحیں پڑھ کے جب گھر جاتے ہیں تو پھر وہ فروٹ چاٹ کا ایک بول, یا پھر اگر دہی والے کا ایک بول بنا ہوا ہے تو وہ لے لیا, وچ گیوز یو انرجی, کیونکہ میں رات کو پھر رمضان میں تو ذرا جاگ رہا ہوں تو وہ پھر چلتا ہے. سو وسیم بھائی, ایک اور جو بڑا یعنی آج کل کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کووڈ کے بعد جو پینڈیمک ہے وہ اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں گھر میں گیا F11 میں, ہیوج ہاؤس ماشاء اللہ, فل آف لگژریز. ینگ سا بوائے تھا ان ہز ٹین ایج. ان کی مدر نے کہا کہ میرا بیٹا ڈپریشنس پہ ہے اور سب کچھ. جب میں لڑکے سے بات کی, ہز لائف واز پرفیکٹ لائک اینی تھنگ, نو پرابلم واٹس ایور, نو ہارٹ بریکس, نو ڈرگ ایڈکشن, نتھنگ ایٹ آل. لیکن لائف اسٹائل ایسا ہوا تھا جس میں اسپورٹس نہیں ہے, اور سارا دن فون اور گیمز اور سب کچھ, اور ڈیفینیٹلی ایک ڈپریشن, ایک مینٹل النس بھی ہے. سو اور پھر جتنے زیادہ FAQs ریسیو ہوتے ہیں, میں انزائٹی میں ہوں, میں ڈپریشن میں ہوں, میں اسٹریس میں ہوں. سو ایک بہت بڑا ایک ایپیڈیمک بن چکا ہے پوری دنیا میں. اور اس میں یعنی وی شوڈنٹ بی نائیو کہ ٹو تھنک کہ صرف نان مسلم اس میں ہیں, مسلمان بہت زیادہ اس میں ہیں. اور آئی تھنک اس پہ آج بات کر لیتے ہیں, اور اسپیشلی ٹروسی میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کا یہ فیلڈ بھی ہے, آپ اس میں کاؤنسلنگ سروسز بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. سو کیا خیال آپ کا ہے, یہ میرا بات کی نا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے, تو یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی, کیونکہ بہت سارے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو عبادات میں بھی ٹھیک ہوں, اور جو ہے میری نمازیں ہر لحاظ سے نا, میں بڑا میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, مطلب میں اس طرح کی زندگی گزارتا ہوں, لیکن میں پھر انگزائٹی ڈپریشن میں کیوں آ گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سزا کے طور پہ اس بیماری میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن آپ پہ اگر مشکل وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے, یہ اللہ نے وعدہ رکھا ہے. وہ جو بیماری ہے نا, وہ آپ کو بڑا جو ہے نا ڈسپلن کرنے کے لیے آئی ہے, بڑی چیزیں سکھانے کے لیے آئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. وہ پھر جیسے کہا کہ ڈائریکٹلی اینٹی ڈپریسنٹس پہ اور ان چیزوں کے اوپر, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اگر بہت کیس بگڑا ہوا ہے تو وقتی طور پہ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو سٹارٹ میں اگر ایڈ اس کو کیا بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ بچہ ایکسرسائز کر رہا ہے, کیا وہ جو ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے. وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی کا اور ڈپریشن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اسی طرح سے نیند کے اوپر دیکھیں کہ کہیں وہ راتوں تک مطلب صرف جاگتا تو نہیں رہتا, اور جب سوتا ہے تو پھر اس کو صبح کی کوئی ہوش نہیں ہے. مطلب پورے دن میں اس کی وہ روٹین کیسی ہے اس کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر کوئی ایک ٹیچر, کوئی ایک استاد, کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس سے وہ اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کرتا ہے, کیونکہ پیرنٹس سے نا بچے چھپا رہے ہوتے ہیں چیزیں, اور بعض اوقات پیرنٹس بڑے ہارش بھی ہو جاتے ہیں,
کیونکہ انگزائٹی ڈپریشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ چنگا بھلا ہے ڈرامے کرتا ہے, اتنا تمہارے اوپر ہم نے اتنا تمہیں مہنگے اسکولوں میں ڈالا اور یہ دیکھو تم کیا نکل ہے اس طرح سے نا, سارا کچھ تو دیا ہوا, پھر کس چیز کی ڈپریشن ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا بچہ کن خیالوں میں گم ہے, اس کے خیالات کس طرح کے ہیں. تو پراپر سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ بھی, لیکن سائیکالوجسٹ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ ہیلپ دیں, کیونکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کا بچہ بیمار ہے. میں تو بلکہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے, کہتے ہیں میرے آئی بین پریکٹسنگ فار 35 ایئرس, اور میں بڑے یقین سے بات کر سکتا ہوں کہ 90% پلس جو جتنی بھی بیماریاں, مطلب ان کا ہر قسم کی بیماریاں, اٹ اسٹیمز فرام اسٹریس. کہتے ہیں سم سارٹ آف اسٹریس, ایموشنل اسٹریس, یا کیوں نہ کوئی اس طرح کے کوئی اسٹریسز ہوتے ہیں جو ہماری ایونچولی تھاٹ سے لنکڈ ہوتے ہیں, ان کا گہرا تعلق ڈیفینیٹلی ہماری تھاٹ سے. کہتے ہیں اٹس آل اسٹیمز فرام دیئر اینڈ اٹ لیڈس ٹو, کہتے ہیں ایون میجر بیماریاں, کینسر بھی اگر آپ جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں تھاٹ. کہتے ہیں ان کا علاج اب اس پہ بڑی ریسرچ آ رہی ہے اباؤٹ ہیلنگ, اور ہاؤ تھاٹس کین ایکچولی ڈیولپ دا پروسیس آف ہیلنگ, اسٹارٹ دا پروسیس ایٹ لیسٹ. میڈیکیشن اپنی جگہ ہے, وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. انفیکٹ زیادہ تر جو ٹراما ہوتا ہے, کوئی چوٹ لگ جانا, کٹ لگ جانا, اس کے اوپر تو ہمیں سمجھ لگتی ہے. بٹ جو کرونک جتنی بھی ہے نا ڈیزیزز ہو گئیں, جس میں اسٹریس ہو گیا, انگزائٹی ہوگی, جو چلتی آ رہی ہیں, ایون فزیکل بھی کچھ, اس کا ہمارے ذہن سے بہت گہرا تعلق ہے. ایون وہ سامن سنک بھی کہہ رہا تھا نا, کہتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے نا, یہ نگیٹو کمانڈز پروسیس نہیں کر سکتا. یعنی آپ کہیں گے نا کہ ڈونٹ بی اسٹریس, ڈونٹ ٹیک اسٹریس, ڈونٹ ٹیک ٹینشن, تو وہ ڈونٹ کے ورڈ کو فیدم نہیں کر سکتا, وہ اسٹریس یا ٹینشن کے ورڈ کو فیدم کر رہا ہے. فار ایگزامپل اف آئی ٹیل یو گائز جو بھی سن رہے ہیں, ڈونٹ تھنک آف این ایلیفینٹ, ٹھیک ہے, ڈو وی آل تھنک آف این ایلیفینٹ, ٹھیک ہے. ایون جو اسکیئرز ہوتے ہیں, وہ جب ان کو کمانڈ یہ نہیں دی جاتی واچ آؤٹ دا ٹری, واچ آؤٹ دا ٹری, وہ درخت کو دیکھیں گے اور جس چیز کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا اسی میں جا کے انسان فوکس کرتا ہے, اس میں لگتا ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ واچ دا پیتھ, واچ دا پیتھ. تو اس لیے یہ جو ہمارا اٹس آل اوور دا پرسپیکٹیو. وین یو لک ایٹ دا آبسٹیکلز ان یور لائف, when you watch the trees and the stones in your life, all what you will do is go and hit them اور آپ گر جائیں گے. But when you will watch the path کہ راستہ کہاں سے نکل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ڈیفینیٹلی نکالنا شروع کر دیں گے. ایون بائکنگ کی فیلڈ میں بھی نا, یہ ہمارا بڑا کامن رول ہے. جب ہم کارنرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایون ریسنگ بائکس کے لیے بھی, ہمارا چہرہ بالکل ادھر نہیں ہوتا, ہمارا چہرہ ادھر کارنر کی طرف ہوتا ہے ایسے, کیونکہ یو گو ویئر یو لک ایٹ. آپ نے جہاں جانا ہے آپ اس کارنر کی طرف دیکھتے ہو. سو یہ ایک بائکنگ میں یونیورسل رول ہے. سو اگین یو گو ویئر یو لک ایٹ. اگر آپ آبسٹیکلس, پریشانیوں کو ذہن میں دیکھ لیں کہ یار میرے کیا بنے گا, پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے معاملہ کیا کرے گا فائنینشلی, تو پھر ہو سکتا ہے وہی ہو. اور حدیث میں آتا ہے عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جو گمان رکھ رہے ہو وہ ویسا ہی ہے. اکثر پیشنٹس آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, تو میں ان سے اگلا کویشچن کرتا ہوں کہ انگزائٹی اسٹارٹ کیسے ہوئی. تو وہ بات کرتے ہیں کہ محلے میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا دار اچانک مرتا ہے, دیندار کی موت پوری پلاننگ سے ہوتی ہے, اس کو اللہ پہلے سے ہی نا اپنے پلان کے مطابق اپنی طرف بلاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلانا مر گیا تو اب لگتا ہے میں بھی مرنے والا ہوں. یہ فیئر ڈیولپ ہوتا ہے. اب فائٹ اینڈ فلائٹ جو ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے ہمارے وجود کے اندر. مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے شیر آ جاتا ہے, تو ہم نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگانی ہے. اب وہ جو انرجی ریکوائرڈ ہے نا, وہ فائٹ اینڈ فلائٹ سے ہمیں ملے گی. کچھ ہارمونز ریلیز ہوں گے, لیکن جیسے ہی ہم بچ گئے, کسی درخت کے چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھ گئے اور ہم ریلیکس کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے شیر سے بچا لیا. اب جو ایکٹیویٹ ہوگا وہ ہوگا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, آرام کرو اور ہضم کرو. انگزائٹی میں ایک نہ نظر آنے والا شیر, فیئر, وہ مستقبل کا ڈر بھی ہو سکتا ہے, موت کا ڈر بھی ہو سکتا ہے. ایون آئی تھنک ڈیلی روٹین میں ہمارے اتنے اسٹریسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, آپ بلکہ ہماری یہ جو فلائٹ اینڈ فلائٹ ہے, جیسے لائک ہمارا ایک سسٹمیٹک آٹومیٹک رسپانس ہے نا, ہماری باڈی دیتی ہے. تو اب آپ کی کسی سے آرگیومنٹ ہو جاتا ہے گھر میں, پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا, ہسبینڈ وائف کا آپس میں, باہر کسی بزنس میں, کسی معاملے میں, جو بھی آپ کے آرگومنٹ دیٹ لیز, وہ آپ کا اسٹریس لیول انکریز کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ آٹومیٹک آپ کا رسپونڈ سسٹم, آپ اسٹیٹ آف اسٹریس میں ہے. اور اب تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہماری جس طرح کا لائف اسٹائل ہے, آپ بلکہ اس میں بتائیے کبھی, آئی تھنک ہم لوگ موسٹ آف دا ڈے نا اسٹریس کے اندر ہی
اسٹے کر رہے ہیں. ہمارا ریسٹ والا پیریڈ جو ہے نا, کوئی لڑائی ہو گئی, کسی نے گالی دے دی, ٹھیک ہو گیا, اب وہ گالی ایک دفعہ دی گئی, بالکل انگزائٹی کا پیشنٹ اس کو 50,000 دفعہ اپنے دماغ میں ریپیٹ کر رہا ہے اور اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے, آبسیسڈ ہے اسی تھاٹس کے ساتھ کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا, اس نے مجھے ایک گالی دی. اب وہ نہ نظر آنے والا شعر اس کو نظر آ رہا ہے ایگزیکٹلی, اور وہ فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگرڈ ہے. ہاں, اور ہی از ان دیٹ اسٹیٹ. بالکل بالکل جیسے گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ آپ نے پیر رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کھینچ نہیں رہے ہو, گاڑی کی جو حالت ہوگی وہی بندے کی ہو جاتی ہے. پھر سائیکوسومیٹک یعنی کہ جو نفسیات ہیں وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس حد تک باڈی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہے کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا, اور اس کو ہارٹ اٹیک کا پین سٹارٹ ہو جائے گا. آئی تھنک ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کا رسپانس بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بلکہ مجھے پڑھا تھا کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹرانسپلانٹ سرجریز ہوتی ہیں کہ کسی کڈنی یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کو اسٹریس ہارمونس دیتے ہیں, کورٹیسول, وہ تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ رسپونڈ نہ کرے, تب وہ سرجری پروسیجر ہو رہی ہوتی. تو آپ سوچیں ہم اتنے ہائی اسٹریس میں ہیں تو ہمارا امیون سسٹم بھی جب فارغ ہوا پڑا ہے تو پھر ایڈرینل فٹیگ کا نام بھی دیا جاتا ہے, باڈی کی بس ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ کورٹیسول اسپائک کرتا ہے کہ وہ جو ہماری قوت مدافعت ہے, جو امیونٹی ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ جو پوسٹ رینل ٹرانسپلانٹ جو یہ کورٹیکوسٹیرائڈز دی جاتے ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں نا کہ ریجیکشن نہ ہو, جو باڈی کا اپنا رسپانس ہے اس کو روک لیتے ہیں. تو آپ جب اسٹریس لے رہے ہیں تو آپ اپنے اس کورٹیسول کو اتنا زیادہ ریلیز کروا رہے ہیں باڈی میں, اور پھر کورٹیسول جب لیولز بڑھتے ہیں تو وہ ہائپر گلائسیمیا یعنی کہ شوگر کے لیولز بڑھاتا ہے. شوگر کے لیولز بڑھتے ہیں تو انسولین کے لیولز بڑھتے ہیں, تو وہاں سے ڈائبٹیز کی ایک بڑی وجہ اسٹریس لینا بھی ہے. اکثر خواتین آتی ہیں جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اسٹارٹ ہوئی, کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد اسی ٹراما سے ہوتے 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 ابھی میں نے ٹیسٹ کرایا, مجھے بہت زیادہ پیشاب آ رہا تھا تو دیکھا کہ میری شوگر بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ بیماریاں اسٹریس کے ساتھ منسلک ہیں, تو وہ غلط نہیں ہے. اچھا, اس میں نا میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نا ایگزائٹی کو ڈیفائن کر دیں, اور ایون ایگزائٹی اور ڈپریشن کو بھی نا, کہ ہم آپ نے جیسے کہا نا کہ پیشنٹ آتے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایگزائٹی کب شروع ہوئی. سو مطلب اگر آپ کسی پیشنٹ سے پوچھیں یا کسی پوچھیں کہ واٹ از ایگزائٹی, مطلب ہاؤ ڈو دا پیشنٹس ایکچولی نو کہ ان کو ایگزائٹی کس لیول کی ہے اور کس طرح کلیئرٹی ہے. میں نے جو ہے نا وہ علی بھائی کے ساتھ, محمد علی بھائی کے ساتھ جو ویڈیو میں نے اپنی کو کہ میں 3 ایئرز انگزائٹی سے گزرا ہوں نا, تو میں نے جب اپنی وہ اسٹوری بتائی نا تو اس کے بعد کتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو کہہ رہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, نہیں تو انہوں نے کوئی سی ٹی اسکین, کوئی MRI, کینسر تک ان کا ذہن گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی بیماری ہے. ایکو کرا چکے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا, ECG کروا چکے ہیں. ہوتا ہے انگزائٹی, بالکل انگزائٹی, اور پھر وہ لیڈ کرتی ہے پینک اٹیکس کی طرف. اب انگزائٹی ہے کیا؟ موجود لمحے میں نہ رہنا, مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا. ماضی کو بدلنے کا پچھتاوا کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, پتہ نہیں مستقبل میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل, اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان نہیں لایا. انگزائٹی وسوسے اور شک کی بیماری ہے. آپ ہر چیز میں نگیٹیوٹی ڈھونڈو گے, آپ ہر چیز پہ خود پہ شک کرو گے, دوسروں پہ شک کرو گے, آپ اتنا آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے, دل کی دھڑکن اتنی تیزی سے شوٹ کرے گی, ٹیکیکارڈیا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے آپ کا دل بند ہو رہا ہے. اسی طرح سے دم گھٹنا, سفوکیشن, یہ پراپر لوگ فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے اتنی جسم میں تھکاوٹ کہ 5 منٹ کا کام کرنا بھی مریض کے لیے عذاب ہوگا, کہ اگر میں یہ 5 منٹ بھی کام کروں گا تو پتہ نہیں میں سارا دن کیسے گزاروں گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, سوشل انگزائٹی ہو جاتی ہے, بندوں سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں, ایک کمرے تک بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بھی کوئی فیلنگ آتی ہے تو وہ سر کا درد بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک انگزائٹی کا پیشنٹ کیا سوچے گا, کہیں مجھے برین ٹیومر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہیں اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے انگزائٹی میں نا, جب فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگر ہوا ہوتا ہے تو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہیں مجھے گردوں کا کینسر تو نہیں ہے, کہیں میرے گردے فیل تو نہیں ہو رہے. تو اس سیلف ٹاک بھی بڑا ضروری ہے. اب سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینا بھی ضروری ہے, لیکن خود سے کہ بھائی میری موت کا ایک دن مقرر ہے اور میں وقت سے پہلے نہیں جان سکتا, اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانا کہ اے ایمان والو مزید ایمان لے کے آؤ. ایمان شک کی وسوسے کی نفی کرتا ہے. جتنا جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا یہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے جائیں گے. آپ ان کا بسیرا اپنے دماغوں میں کروا دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آئی ہے تو اس کو آپ نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیا نا کہ اب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی. اور اسی طرح سے پھر پینک اٹیک ہوتا ہے, وہ تو پھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لٹرلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہی مومنٹ ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ چکا ہے. اور اس سے جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو پینک اٹیک سے بھی زیادہ خطرناک فیئر آف اندر پینک اٹیک ہے کہ کہیں یہ پھر نہ. اور آئی تھنک اس کی وجہ سے اٹیکس ہوتے بھی, آئی نو سمون کے ساتھ یہ ہوا ہے
ایک پینک اٹیک ہو گیا نا, اب وہ اس کی جو پینک اٹیک ہونے سے پہلے جو سمٹم جو فیلنگز آئی تھی نا, اب وہ نارمل سی فیلنگس تھی, تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سانس پھول جانا ہے, بالکل اس طرح کی سا ہوتا ہے نا, لیکن اس کے بعد پھر اب وہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ تھوڑا سا بھی وہ سینیریو سملر ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے پینک اٹیک, اور اس کے بعد ملٹیپل اٹیکس ہو گئے جسٹ تھنکنگ کہ مجھے پینک اٹیک آنے والا ہے, اینڈ اٹ ریزلٹڈ ان ایکچوئل پینک اٹیک. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں خود بھی انگزائٹی کے ایک فیز سے گزرا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر ورڈ کہ مجھے وہ دوبارہ نہ ہو جائے نا, یہ جو وری ہے نا کہ مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, اور آپ ہر چیز نا ذہن میں کنیکشنز بناتے ہو, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, پورے پیکج بناتے کہ کیوں اب ہونے لگا, کیوں ہونے لگا, اور پھر آپ کا نا ذہن اس سے نا یعنی ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جب یہ فیز آیا تو اس میں وہی ہارٹ بیٹ تیز, وہ بندہ جو 100 سیڑھیاں چڑھ لے تو سانس نہیں چڑھتا, وہ 5 سیڑھیاں چڑھتا ہے اس کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ بیٹ اتنی تیز کہ ہر ٹائم 24/7 ہارٹ بیٹ تیز ہے. پھر ہونٹوں کا سوکھ جانا, پیاس کا لگنا, بار بار واش روم کا آنا, اور اگین یعنی لوگوں سے بات کرنے کی کانفیڈنس شیٹر ہو جانا, سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. اور یعنی الحمدللہ آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن, لیکن جب میں اس فیز میں تھا نا, آئی نیور یوز ٹو ٹاک. میں چاہتا میں اکیلا رہا ہوں, گھر پہ مہمان نہ آئے, کوئی فون بجنا نا دل کی دھڑکن تیز, اوہ یہ کیا نیوز آئی ہوگی, سبحان اللہ برو. ایون گھنٹی کا بجنا باہر کوئی آفت آ گئی ہے, سیریس فیئر آف دی اننون اور فیوچر کا جو ہے نا, یہ پتہ ہے وسیم بھائی, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, دوز ہو ویک اپ ود اینزائٹی, یعنی the life is normal completely fine, but when they wake up at a panic attack تو میں نہیں کہوں گا, but anxiety attack. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایسے کوئی کیسز آئے ہیں یا؟ بالکل, اس کی بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی, لیکن جب ہم پراپر ان سے بات کرتے ہیں, جب وہ کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب چائلڈہڈ ہے, کوئی بچپن میں کچھ ایسی چیز دیکھی تھی, کوئی ایگزام کلیئر کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پایا, مارکس پورے نہیں آئے, یعنی کہ کہیں نہ کوئی ایک فیلئر ہے, کوئی ان ریزالو کوئی مسئلہ چلا آ رہا ہے جو کہ چلتے چلتے یہاں تک آیا ہے. وہ ذرا سا جب وہ کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی. جیسے اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اسٹریس نہیں لیتا, اور چہرے پہ اسٹریس ہی اسٹریس. تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی, یہ آپ رہنے دیں, ایسی بات نہ کریں. جو یہ ڈینائل میں آپ ہیں نا, بغیر اسٹریس کے ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. فزیولوجیکل جو انگزائٹی ہے, اگر وہ ایگزام سے پہلے نہیں ہوگی تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ پہلے آپ ایکسیپٹ تو کریں کہ آپ کی لائف میں مسئلے چل رہے ہیں, ہر انسان کی زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں. بہتر انسان وہ ہے جو ان پرابلمس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. آپ اگر ایک چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو آپ نے تو پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیا. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے. تو پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن کو انگزائٹی نہیں ہوتی, ایک سائیکوپیتھس اور ایک وہ جو کہ قبرستان میں دفن ہے. جو زندہ ہے نا, اس کی لائف کے ساتھ یہ پرابلمس چل رہی ہیں, اور وہ ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹ سے میں بھی ملا, وہ کہتے ہیں میں اسٹریس لیتا نہیں ہوں, بٹ سم ٹائمز آئی ویک اپ ان انزائٹی, پینک اٹیک ہو رہا ہوتا ہے مجھے, اور بڑا لمبا چلتا ہے سارا. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا جیسے وہ اٹھتے ہیں نا, کبھی کبھی, یعنی دس ہیپنز ریئرلی, تو ان کو وہ اٹیک کیوں آتا ہے. جب ہم نے مزید ڈگ ان کیا اور ڈیپ ڈاؤن گئے تو پھر ان کو میموریز پرانی یاد آنا شروع ہو گئیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جب اراؤنڈ 7th 8th کلاس میں تھا, میں ایک رات کو اٹھا اور میں بڑا ڈر گیا تھا, بیکاز میں اکیلا سو رہا تھا کمرے میں. یوزلی میرے سبلنگس ساتھ ہوتے تھے, اور میں ڈر گیا. اور ڈرنے کے بعد نا, سنس میں اتنا ایک ڈس اورینٹیڈ اٹھا, نہ مجھے میرا نائٹ سوٹ مل رہا تھا, نہ مجھے کوئی گھر میں نظر آ رہا تھا, اور ڈور لاک تھا پیرنٹس کا. تو کہتے ہیں میں اتنی ٹینشن میں تھا, تو اس ٹینشن میں ہی نا میں پھر سو گیا, اور مجھے نا وہ کچھ دن تک ٹینشن رہی. اچھا جب وہ ٹریگر کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسا اسٹریس ان کو ملے نا جو وہ سیم فیلنگ ٹریگر کر دے, دین ہی ویکس اپ ان اسٹریس اینڈ انزائٹی. تو اس کا یہ ڈیفینیٹلی بریدنگ ٹیکنیکس بڑی ہیلپ کرتی ہیں. بالکل ڈیپ بریدنگ. بالکل یہ جو میں نے کہا نا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, یہ ویگس نرو کے کنٹرول میں ہے. تو ایک چیز, ویسے تو اس میں کافی سارے ٹیکنیکس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی بھی چہرے کے اوپر زور سے مارے, اس سے بھی ریلیف ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی نا, کہ جب ہم پیریفرل ویژن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم کوئی اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت جگہ کے سامنے کھڑے ہیں. انگزائٹی کا پیشنٹ ہے, ایسے اس کا ٹنل ویژن ہوتا ہے نا, وہ بالکل پھنسا ہوا رہتا ہے. ہر وقت اس کے ماتھے پہ ایک پریشانی ہے, اور وہ ایک ہی جگہ کو لے کے نا ایک ہی پوائنٹ پہ بالکل پھنسا ہوا ہے. پیریفرل ویژن جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں,
جب آپ پوری اللہ کی کوئی خوبصورت کوئی مری چلے گئے, کوئی گرینری ہے, اس کو آپ نے کھلی نظر سے دیکھا اور آپ نے نا باہر کی طرف دیکھا, تو ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے, اور ویگس نرو ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. بہت سارے انگزائٹی کے پیشنٹس ایسیڈیٹی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, معدے کا نظام درم بھرم ہوا ہوتا ہے, ڈائجیشن, اور اس کے لیے پھر وہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز بھی لے رہے ہوتے ہیں, معدے کی اور ادویات بھی لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مین برین ہے, معدہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. جب تک مین جو برین ہے وہ سٹریس میں ہے, ہاضمے کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب آپ حد چیک کریں کہ سٹریس وہیں کا وہیں ہے, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا اور ادویات کا انبار لیا جا رہا ہے. اور یہ جو پی پی آئی ہے, پروٹون پمپ انہیبیٹرز, یہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کرا دیتی ہیں, خاص طور پہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کرا دیتی ہے. وائٹامن B12 کا نروس سسٹم کا اور ریڈ بلڈ سیلس کا کیا لنک ہے وہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے آج کل. تو یہ نہیں کہ وہ میڈیکیشنز جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی کرا رہی ہیں وہ آپ لے رہے ہو, ان کے اور بھی سائڈ افیکٹس ہیں, لیکن جو صحیح تھیراپی تھی وہ اس کی طرف آپ نہیں جا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بس اس بیماری کو کھینچے جا رہے ہو, اس ایک بیماری سے کئی بیماریاں نکلنے والی ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو ہم نے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف لے کے آنا ہے. وہی جو ہم بات کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. ایکسرسائز کرنے سے وہ جو ایپینیفرین اور ایپینیفرین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ میں جو ہارمون, ان کو ہم یوز کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ وہ انگزائٹی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوتی. اور یہ مائنڈ جو ہے ہمارا اسے اتنی پاورفل چیز ہے نا, سبحان اللہ. یہ جو پلیسیبو کا جو پورا کانسیپٹ ہے یہ اتنا پاورفل ہے. دیر واز دس آئی تھنک کیمیکل اور کوئی بایولوجسٹ, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, ہی واز ورکنگ ایٹ, کہتے ہیں میں فارمیسی میں ہم لوگ ریسرچ کرتے تھے میڈیکیشن کی. تو ہی واز ٹیلنگ کہ میں کینسر کی میڈیکیشن اور میجر بیماریوں کی نا اس پہ ہم ٹیسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں بناتے تھے, پھر ہم ایک ٹیسٹ گروپ ہوتا تھا, کہتے ہیں ان کو ہم میڈیکیشن دیتے, پھر ہم نے ایک اس کا پارٹ ٹیسٹ نا ہم نے پلیسیبو بھی دینے ہوتا تھے سملر سائز گروپ کو. تو کہتے ہیں جنرلی جو میڈیکیشن ہم نے بنائی اس کا افیکٹ ہوتا تھا 75 سکسیس ریٹ نا 75% کے لگ بھگ. کہتے ہیں جو پلیسیبو کا ہے نا, کہتے ہیں وہ کم سے کم بھی نا 25 to 30 ہے. کہتے ہیں ان سم کیسز 40, 50, 70, 75, مطلب ایگزیکٹلی دا سیم افیکٹ جو دوائی نے افیکٹ کیا ہے پلیسیبو کا ایگزیکٹلی سیم افیکٹ ہے. میری اپنی اسٹوری ہے کہ فائنل ایئر میں تھا میں, تو یہ کیسر بھائی تھے, وہ ٹرینر تھے نا, بڑے اچھے ٹرینر, بڑی محبت دکھاتے تھے, بڑا اچھا وہ ٹرین کرتے تھے. تو ایک دن میں جم گیا تو میرے انرجی لیولز بہت گرے ہوئے تھے اور میں بالکل ورک آؤٹ کے موڈ میں نہیں تھا. تو میں نے کہا کیسر بھائی آج ورک آؤٹ نہیں ہوگا, آج میں چھٹی کرتا ہوں. کہتے ہیں ورک آؤٹ کرو گے, میرے پاس ایک ٹیبلٹ آئی ہے, وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ تم کھاؤ گے تو تم ایسا ورک آؤٹ کرو گے. پہلے انہوں نے 15 منٹ مجھے صرف اس جو ہے نا تعریف فضائل بتائے. اس کے بعد جب میں نے وہ پی لی, اس کے بعد کہتے ہیں کیسا بہتر محسوس ہو رہا ہے. 15 منٹ بعد نا میں ایسے چارج تھا نا, اور میں نے زبردست ورک آؤٹ کیا. ساتھ میرے دوست بھی تھا. جیسے ہی ہم واپس پہنچے تو میں نے کہا یار سکندر کیا ہی کوئی زبردست, یہ پوچھو یہ کون سی وائٹامن تھی, کیا تھا؟ کہ یار امائنو ایسڈ کی ٹیبلٹ تھی, وہ ویسے ہی تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے, انہوں نے صرف تمہیں ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کیا تھا. اور یقین جانے کہ وہ جب انہوں نے میری وہ 15 منٹ پراپر وہ سائیکو تھراپی کی یا جو میری کاؤنسلنگ کی, تو میرے وہ جو انرجی لیول جو ڈراپ ہوئے تھے وہ پراپر طریقے سے واپس آ گئے. تو شاید پڑھائی کی وجہ سے اس کا اسٹریس ہوگا کہ اس دن میں بہتر نہیں محسوس کر رہا ہوں گا, لیکن ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے صرف پلسیبو اس نے مجھے ایک برائے نام ایک دوائی دے دی, اور صرف یہ بتا کے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اور مجھے اس نے یہ باور کرایا, یقین کرایا کہ اس سے تمہیں فرق پڑے گا. اور فرق پڑے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ اکثر نا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا وائٹ کوٹ میں ہے, اور وہ ڈاکٹر اس ماحول میں بیٹھے ہیں تو ہم بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہی ڈاکٹر نا ہمیں کسی کیفے میں مل جائے گا نا نارمل جینس پہن کے, تو ہم شاید اس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. یو نو اٹس دی ہمارا دی وے آر برین ورکس از دیٹ ہم اگر اتھارٹی سے بات آ رہی ہے اور وہ اس ہمیں لگتا ہے ہمارا بلیف سسٹم اس پر ہے نا, مانتے ہیں ہم, تو ویل اس کا افیکٹ ہمارے پہ ہوگا. اگر ہم نہیں بلیو کرتے نا اٹ ول افیکٹ اس, تو وہ نہیں افیکٹ کرے گا چاہے وہ دوائی کیوں نہ ہو. ایک وہ کیس اسٹڈی بھی بڑی ڈیٹیل میں آتی ہے نا کہ وہ جو نارمنس کزنس تھا, اس کو ایک دن نارمل جا رہا تھا اپنے آفس وغیرہ, تو اس کو نا پین ہوا, ڈائگنوز, تھوڑی سی سویلنگ بھی تھی اسٹمک میں, وہ چلا گیا. یہ پورا ڈاکومنٹڈ کیس ہے. اور وہ گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہلکی سی پین تھی بٹ ہی واز ڈوئنگ فائن. ڈاکٹرز نے کہا آپ کو تو اسٹیج 3 یا کینسر ہے, اسٹیج 4 یا 3 بولا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں مجھے واقعی میں, کہتے ہیں ہاں بھائی جان آپ کے پاس تو صرف اراؤنڈ 1 month to 1.5 months رہ گئے زندہ رہنے کے لیے. وہ کہتا ہے مجھے اس نے اتنا آئی واز ڈسٹریسڈ, اور میں نے تو زندگی سے ہار مان لی, اور میں گھر آیا ہوں, مجھ سے ہمت ہی نہ ہو, مجھ سے چلا نہ جائے, میری آواز مدھم ہو گئی, میرے ہاتھوں میں جان مجھے فیل نہیں ہو رہی تھی. میں نے اپنے دروازے کو لاک کر لیا اندھیرے میں روتا رہا, کچھ دن تک میں روتا رہا. میری فیملی مجھے نوک کرتی رہی نکلیں, میں نہیں.
اچھا میرا ویٹ لوز ہونے شروع ہو گیا, میرے ہونٹ ڈرائی ہونے شروع ہو گئے, مجھے عجیب عجیب خیالات کہ میں چلا گیا, میرے بچوں کو کون دیکھے گا, میں مرنے والا ہوں اور سارا ٹھیک ہے. کہتے ہیں جب 1-1.5-2 دن گزرے تو میں نے سوچا کہ میں تو بڑا فٹ اینڈ فائن آفس جا رہا تھا, کام پہ جا رہا تھا. وہ تو جب سے مجھے نیوز ملی ہے میں لیٹ گیا ہوں, اگر مجھے نیوز نہ پتہ چلتی تو آئی واز ڈوئنگ فائن. تو اس نے کہا کہ آئی ول ناٹ گیٹ کیمو تھراپی, اور میں آفس سے کہا کہ مجھے 3 مہینوں کی چھٹی چاہیے. اینڈ ہی سیڈ کہ جو ٹائم میرے پاس بچا ہے نا, آئی ول انجوائے مائی لائف, آئی ول اسپینڈ دس ٹائم ود مائی فیملی, ود مائی کڈس, میں اپنے پیرنٹس کو بلاؤں گا اینڈ آئی ول ہیو اے بلاسٹ. اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کامیڈی موویز دیکھی اور سب کچھ, لافنگ تھراپی جو ہے نا وہ اس نے کی, بڑی پریکٹس. اچھا لانگ اسٹوری شارٹ, وہ اس طرح رہا تو تقریباً 1.5 مہینہ گزرا نا. اس نے کہا کہ یار یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ میں کہیں گر جاؤں. ہی واز اے نان بلیور. تو میں چیک تو کراؤں کہاں تک پہنچا. تو جب وہ گئے تو انہوں نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سی میڈیکیشن لی ہے. کہتے میں نے کوئی میڈیکیشن, نہ کیمو تھراپی, نہ کچھ کروایا. کہ تم دوبارہ ٹیسٹ کریں گے, آپ کے پرابلی دا ٹیسٹ ریزلٹس آر ناٹ کریکٹ. دوبارہ ٹیسٹ کیے, دیر واز نو سمٹم آف کینسر. سو ایک اس پہ ٹائٹل ہے نا اس ریسرچ کا, اے مین ہو لافڈ ہز وے آؤٹ, ٹھیک ہے اس کے نام سے. یعنی اس نے ہنستے ہنستے پازیٹیوٹی کے ساتھ, ایون اسنیک بائٹ ایکسپیریمنٹ بھی ہے جس میں ایک بندے کو کہا گیا کہ ہم آپ کو اسنیک بائٹ دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک اسنیک بائٹ کرے گا اور جیسے ہی کرے گا تو ہم آپ کو اس کا اینٹی وینم جو ہے نا وہ لگا دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پٹی باندھی, اس کو لٹایا پورے ایک روم میں, اور اس کو نا دیر واز نو اسنیک, دیر واز نتھنگ. انہوں نے صرف 2 نیڈلز نا اس کو ایسے چبائیں, پرکی, سمپل ہائیجینک نیڈلز پرکی. اس نے چیخا چلایا, یہ وہ مجھے سانپ کاٹ گیا, مجھے بچاؤ, یہ وہ. کہتے دو نا اینٹی ویرم, دو نا. سر انہوں نے کہا اینٹی ویرم ہم کو نہیں دیں گے, لیٹ اس سی کہ کیا رزلٹ ہوتا ہے. وہ اتنا پینک میں, اینڈ ہی ڈائڈ. یس ہی ڈائڈ. اور جب انہوں نے آگے اس کو بڑی ڈیڈلی ایکسپیریمنٹ کر گئے, ہی ڈائڈ آؤٹ آف شاک اور وہ سب کچھ. جب انہوں نے اس کا وہ کیا بلڈ, یعنی اس کو وہ سارا کیا, پوسٹ مارٹم کیا, اس کے بلڈ ٹیسٹ لیے, دیر ور سائنز آف پوائزن ان ہز بلڈ وداؤٹ ہیونگ اے اسنیک بائٹ. کیوں؟ کیونکہ انسان کو جو مائنڈ ہے نا, جتنا یہ پروسیس کرتا ہے, جتنا یقین کے ساتھ نا, ایون عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, آئی نو وٹ از گوئنگ ٹو ہٹ می کی ناٹ مس می, and what is going to miss me cannot hit me. So we should be concerned about the things which are in our control. میں کہتا ہوں جو چیزیں آپ کے قابو میں نا ان کے بارے میں پریشان اور کام بھی کریں. ایک پازیٹیو اسٹریس لیں, یو اسٹریس لیں, اوور اسٹریس نہ ہوں, بٹ ڈو ناٹ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا تھنگز وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول. یار اسلامی جو کانسیپٹ ہے نا قدر کا, میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ لوگ بلکہ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار جو اس طرح کیوں ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ نہ ہونا تو ہمارا اسٹریس لیول بہت ہائی ہو. یہ شکر ہے, اور شکر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یار آپ کا جو رزق ہے نا وہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہونا لکھا ہوا تو بھائی پھر میں تو ہر وقت کمپیریزن کروں گا, میں کتنی محنت کر رہا ہوں, دوسرا کتنی محنت کر رہا ہے, ہم تو اس کمپیریزن میں لگے رہیں گے. پھر میری محنت زیادہ, میرا رزق کیوں کم آ رہا ہے, یا اس کی کام کی وجہ سے زیادہ کیوں ہے. دس ول جسٹ اسٹریس اس آؤٹ سو مچ. اسی طرح کیا ہونے والا ہے بھائی, جب ہمیں بتا دیا گیا کہ یار سبحان اللہ اتنا سمپل فارمولا ہے کہ یار آپ کی ایک لائف ہے, آپ کو نہیں پتا کتنی ہے, یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی ڈیز یو ہیو لیفٹ. آپ کا کس طرح ڈیتھ ہونی ہے اس کا صحت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اندر کون سی بیماری چل رہی ہے ہمیں نہیں پتا. آر جاب از سمپلی ٹو ڈو دا ایفرٹ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو انٹر جانا بس. اور برو اللہ تعالیٰ پہ یہ بھی اعتبار کہ ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. سو اللہ کا جو پلان ہے نا وہ مکمل حکمت, عدل, علم, پرفیکشن اور محبت کے ساتھ وہ پلان ہے. وما انا بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. سو وین یو, یار سبحان اللہ, وہ جو ہم ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں اگر بیٹی اسکول سے باہر نکلے اور دیکھے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اسٹیئرنگ کے پیچھے, اور وہ بیٹھ جائے, اور ماں اگر گھر کی ڈائریکشن میں نہیں بھی جا رہی, کہیں اور جا رہی ہے, شی ول ناٹ پینک, شی ول ناٹ اسکریم اینڈ شاؤٹ کہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے, مجھے آپ ٹھیک ہے ہیلپ ہیلپ, کبھی نہیں کرے گی, بیکاز شی نوز کہ ماں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. لیکن اگر کوئی ان نون بندہ گھر کے ڈائریکشن میں نہیں جا رہا اور وہ ڈرائیور کہیں اور لے کے جا رہا ہے, شی مائٹ پینک. وین وی نو دا اسٹیئرنگ آف آور لائف از ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایک ماں کیا ہے, وہ تو 70 ماؤں کیا 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سو وائی شوڈ وی ٹیک اسٹریس اینڈ وی جسٹ سے کہ اللہ نوز, اللہ کے پلان میں, یا اللہ آئی ٹرسٹ یور پلان, میں نے آپ کے حوالے اپنا کر دیے, جو ہوگا مجھے پتہ ہے میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے. مجھے بس اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ میں کہاں غلط تھا جو آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. تو آئی تھنک دیکھیے پرابلمس تو انیویٹیبل ہے,
ویل ہیو ہر قسم کی پرابلمز آئیں گی, جو شروع میں بھی کہہ رہے تھے نا کہ لائف تو ہے, اٹس پارٹ آف ٹیسٹ, آسانی ہے پھر مشکل ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا تو ہم اس کے اوپر سوچ کے اس کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ وی آر انیبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور یہی جو بات ہے کہ یا تو پاسٹ کا غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی, یا پھر کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا قدر کے کانسیپٹ, وہ ہے کہتا ہے یار آپ پریزنٹ میں رہو نا, بیکاز آپ سے آج آپ کے کنٹرول میں ہے. لائک دس مومنٹ از ان مائی کنٹرول, نہ پاسٹ میرے کنٹرول میں نہ فیوچر میرے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑی ذمہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا نہ پیچھے کنٹرول جو ہو گیا وہ یو کانٹ چینج اٹ, آگے جو ہے نا وہ بھی آپ کے کنٹرول میں. سو یو کنٹرول دس مومنٹ آف یورس. ابھی بیٹھا ہو, اگر اذان کی آواز آتی ہے تو نماز جا کے پڑھ سکتے ہو, دس از ان یور کنٹرول. آپ اگر نہیں جاتے یو ٹیکن اے کانشیس ڈیسیجن. اور برو پاسٹ کا سوچ ڈویل کر کے ڈویلنگ ان دا پاسٹ یو ڈسٹرائے یور پریزنٹ. یعنی آپ سوچ کے سوچنے سے کوئی چینج تو نہیں ہو جائے گا. اگر سوچنے سے کوئی چینج ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں آپ بہت سوچیں, سارا دن سوچتے رہیں کوئی چینج ہو جائے گا. بٹ جب وہ چینج نہیں ہونا, آپ اپنے پریزنٹ کیوں رون کر رہے ہو بھائی؟ مائنڈ فلنس میں آؤ, لیو دا پریزنٹ, انجوائے اٹ انشاءاللہ. وہ ہے نا کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ ڈٹ گئے, تو وہ ڈٹنا بڑا ضروری ہے نا, کیونکہ جب آپ نے جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, لیکن اس میں یہ چیز ہے نا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ دیکھو بھائی کہ واقعی تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں نا قرآن میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, یعنی جو خوف ہم جو آج بات کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو لسٹ پہ ٹاپ پہ رکھا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے. اور حضرت واسف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بھوک وہ ہے کہ خواہش بھی ہو اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو. کم آرزو والا انسان پرسکون رہے گا. ایک چیز تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, وہ کہتے ہیں نا اتنی خواہشیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوتی. میرے پاس ایک شخص آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو انگزائٹی ڈپریشن کیوں ہوا؟ کہتے پہلے میں برانڈیڈ چیزیں لے سکتا تھا, اب نہیں لے سکتا. میں نے کہا اس کے علاوہ؟ دیٹس اٹ. میں نے کہا نہیں اور کوئی مسئلہ؟ کہتے نہیں ابھی بھی الحمدللہ سب چل رہا ہے, لیکن پہلے جو چیزیں میں بائی کر سکتا تھا اب میری وہ نہیں رہی, بینک پاور نہیں رہی. تو اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے دوست نے یہ پہنا ہوا ہے, فلانے نے یہ پہنا ہوا ہے, صرف کمپیریزن کی وجہ سے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچوں کو دیکھو کہ دیکھو لوگ کن کن حالات سے گزر رہے ہیں. وہ نا خوش نصیب ہوا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک سمبڈی, ایک ینگ لڑکا ہے, لڑکی کوئی بھی ہے, آج کل میرڈ ان میرڈ جو بھی ایک سینیریو لیتے ہیں ہم, بٹ ان کو نا یہ ایک سیویئر قسم کی انگزائٹی ہے. موسٹ آف دا ٹائم ڈیورنگ ڈے میں وہ انگزائٹی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے کائنڈ آف انڈرسٹینڈ, دے نو دا پرابلم. ان کو پتہ ہے کہ یار پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اللہ پہ یقین بھی ہے, ساری باتیں ان کو پتہ لگ رہی ہیں, بٹ واٹ آر دا تھنگس دیٹ دے آر مسنگ آؤٹ آن؟ کیا وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے باہر نکلیں؟ دیکھیں استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ایک سائیکالوجسٹ, اور وہ بھی جو اس کے پاس میڈیکل نالج بھی ہو, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اور اسلامک نالج بھی ہو. جس طریقے سے وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے نا, ویسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, کہ جو کاؤنسلنگ بھی جانتا ہو اور اس کے پاس دین کا علم بھی ہو. کیونکہ یہ گھما پھرا کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ یہ خیالات, شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, وسوسہ دیتا ہے, اور وسوسہ ہی اس کی طریقہ واردات ہے. تو کوئی بھی بندہ جو اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, میں ایک چیز جو بڑی انجوائے کرتا ہوں, اور یہ میں بڑی اوپنلی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی نا کہ میں بیچ میں نا بات کرتا تھا, پیشنٹ آتا تھا, جب وہ بولنا شروع ہوتا تھا تو میں نے کیا کیا, میں نے چھوڑ دیا ان کو 15-20 منٹ, وہ جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا تھا. بلکہ میں پھر اب یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ کو جو خیالات آتے ہیں آپ اس کو لکھ لیں, اور جب آتے ہیں اور جب وہ صرف بتانا شروع کرتے ہیں, جو ہے نا وہ جو اچھا سوال ہے نا وہ بھی آدھا جواب ہوتا ہے. تو وہ جب بولتے ہیں اور پھر جب ان کو اس کا جواب ملنا شروع ہوتا ہے, ذہن کھلتا ہے, بہتر محسوس کرتے ہیں. لیکن 1-2 مہینے کے بعد پھر تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو انگزائٹی کے پیشنٹس کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. اگر وہ بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جا کس طرف رہے ہو. ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بیماری مجھے ہو گئی ہے تو پتہ نہیں اللہ مجھے کسی سزا میں اس نے ڈالا ہوا ہے. دیکھیں ہم اصل میں دنیاوی طور پہ بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی بلیو کہ ہمیں کوئی بھی دنیاوی, جیسے آپ نے کہا نا وہ برانڈ والی جو اگزامپل دی, ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے نا, ہم سب سے پہلے دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میری دنیا کتنی چھوٹ رہی ہے اس سے, اینڈ دیٹ کازز اس لاٹ آف ٹینشن اینڈ پریشانی. ہم نے یہ بھی کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ اگر مجھے دنیا ملتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے, اور دنیا مجھ سے چھن رہی ہے تو اس کا مطلب شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں. جبکہ بہت فلاٹ کانسیپٹ ہے یہ. ایون قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بلکہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے اور شر سے, تمہیں دے کے بھی آزمائیں گے اور لے کے بھی آزمائیں گے.
اور اکثر لوگ دینے والے آزمائش میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی جب اللہ نے کچھ چھین لیا تو اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ او یوسب منہ, اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور سب سے زیادہ ان کو ہی ٹیسٹ میں ڈالا. کس قسم کے ٹیسٹ ان کے؟ اور اتنے آزمائشیں. وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم کو جب بھی ہم نے آزمایا اس نے وفاداری کی. سو حدیث میں آتا ہے اشد بلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئی ہیں. سو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آزمایا, اپنے سب سے پیارے کو, ایک ہی سال میں ان کی بیوی بھی لے لی اور چچا بھی لے لیے. مکہ والوں نے نکالا, اس کے بعد شیب ابی طالب میں ان کو چمڑے کھانے پڑے, گھاس کھانے پڑے. یار 5 بچوں کے جنازے, 5 بچوں بیٹوں کے جنازے, یعنی بیٹیوں کی بھی جنازے, ام کلثوم اور رقیہ کا جنازہ, ٹھیک ہے. اور بدر کے جس دن فتح ہوئی اس دن ام کلثوم کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں اٹس اے گریٹ ڈے آف ہیپینس اینڈ سورو ایز ویل. یعنی پھر آپ کے دانت شہید ہوئے, پھر آپ کے حمزہ چلے گئے, آپ کے مصعب بن عمیر چلے گئے, آپ کی اولاد جا رہی ہے, آپ کو منافقین بغاوت کر رہے ہیں, کچھ منافقین اندر ہیں جو ایکسکیوزز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ تمہارے مال خرچ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ لوگ چھوڑ چلے جائیں گے, اور احزاب آ رہے ہیں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے, اور آپ جو ہے نا خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. یا اللہ اتنی مشکلات, لیکن کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی میں سے نفرت کرتے ہیں ولیعوذ باللہ؟ اگر ہم یہ کانسیپٹ سمجھ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ, یار ایک وہ ویڈیو پلے کریں ذرا. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جو بچی جا رہی ہے, یہ جو بچی گرتی ہے, اس کا گرنا اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر کا باعث لکھا ہوا ہے. وہ اس ویڈیو میں وہ بچی جا رہی ہے, وہ اس کو ٹھوٹ لگتا ہے اور وہ گرتی ہے, اور اچانک سے ایک شخص جو غافل ہے تیز گاڑی چلاتا ہے اور اس کے اوپر سے گزرتا ہے مگر ٹائرز ٹچ نہیں کرتے اس کو, اور وہ اٹھ کے دوبارہ چلنے شروع ہو جاتی ہے. امیجن اگر یہ نہ گرتی تو یہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی اور یہ مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو لائف میں گراتے ہیں نا تو یہ بچانے کے لیے ہوتا ہے, شاید یا تو جہنم کی آگ سے یا آنے والی آفت اور مصیبت. یار ہمارا تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جب تک آپ کسی اپنے آپ کو, وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود چیلنج کریں, گیٹ یور سیلف آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, تاکہ آپ کی وہ دیٹس وین دا لرننگ ہیپنس. تو جو بھی مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہماری خیر, ہماری اس میں سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہی ہے. اور اسے بھی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس کائنات میں صرف ایک ہی شخص مصیبت سے نکال سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. اللہ کے بعد وہ ڈیوڈ گاگنز ہے نا, the toughest man on the planet. تو وہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے, بڑا کریزی بندہ ہے, نہیں بڑا یس ہیٹس آف ٹو ہز ول پاور. اور اس کا یہ ہے کہ اس کی ٹاکس میں گالیاں بڑی ہیں, جو گالیاں بڑی ہیں اور سب کچھ ہے, اس کو بیچ میں سے وہ نکال دے باقی ٹھیک ہے. اور ڈیوڈ گاگنز دوست کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ رہا تھا تو اس نے مجھے نا کہا کہ پل اپس کر, تو کہتے ہیں میں نے اپنی میکسیمم زور لگا کے نا 10 پل اپس کیے. تو جب میں نیچے ہوتا اس نے کہا کہ ریسٹ کرو 10 سیکنڈس کا, دوبارہ چڑھو. تو کہتے ہیں مجھ سے 3 یا 4 مشکل سے لگے. اس نے کہا ریسٹ کرو 10 سیکنڈ کا, پھر کرو. اس سے کہتے ہیں مجھے ایک مشکل سے نکلا. ڈیوڈ گاگنز نے کہا آج ہم نے 100 پل اپس کرنے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں نہیں پاسبل نہیں ہے. کہتے ہیں آئی ایم اسٹیئنگ ہیئر, تو بھی یہیں پہ, جب تک تو 100 پل اپس نہیں کرے گا نا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور کہتے ہیں میں 10 سیکنڈ کی ریسٹ کے بعد ایک کرتا اور کرتے یہ کہتے ہیں ہمارے مسلز ہیں نا یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں مشقت کی. اور کہتے ہیں آئی ڈیڈ دوز 100 پل اپس آن دیٹ ڈے ایٹ ویری سیم ٹائم, ایک ہی کر کے. بس کیا کرنا کیا تھا کہ تو بھی یہیں پہ اور میں بھی یہیں پہ ہوں, یہ کر کے جانا ہے. اور وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں ایک 12 سال کا لڑکا تھا اور 15 سال کا بھائی تھا, یہ دونوں بھائی تھے آپس میں, وہ جا رہے تھے. تو جو 12 سال والا بھائی ہے نا وہ کنویں میں گر گیا. اب 15 سال والے نے شاؤٹ کیا اینڈ دے ور ٹریولنگ, دے ور آل الون. تو وہ 15 سال والے نے نا
اس کو وہ نا بالٹی ڈال کے اس کو نکالا. آگے گئے تو وہ ایک بچہ گیلا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہتا میں کنویں میں گر گیا تھا. تو پھر نکلے کس طرح سے؟ کہتے ہیں میرے جو 15 سال والا بھائی ہے مجھے نکالا. کہتے ہیں امپاسبل ہے, یہ 15 سال کا لڑکا تجھے نکالے گا, تم تقریباً سیم ہائٹ سیم فزیک کی ہو, تمہیں کیسے نکالے گا, اور پول کر کے وہ بھی اتنی مشکل سے. تو بابا جی بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اسے نکالا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نہیں نکالوں گا تو پھر کوئی اور نہیں نکال سکے میرے بھائی کو. جب یقین آ جانا کہ میں نے ہی نکلنا ہے اس سے اور اس مصیبت سے, اور کوئی میری آ کے انگلی پکڑ کے نہیں جائے گا, اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تو پھر آپ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے پاس 3 ماہ پہلے ایک پیشنٹ آئے, چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ نا, تو وہ اس حد تک ہوپلیس, کیونکہ وہ چہرہ ہی اتنا مایوس تھا کہ مطلب وہ بڑا میں نے بڑی کوشش کی 15-20 منٹ کے میں کسی طرح سے ان کو, لیکن وہ کسی صورت بھی بات کنوے نہیں ہو رہی تھی. تو بس میں نے صرف اتنا بولا, میں نے کہا کہ دیکھیں خودکشی کا تو آپشن ہے ہی نہیں نا, اس کے علاوہ جو مرضی سوچ لو, اس کے علاوہ بات کرو. جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں اپنی بات کا سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہوں, کیونکہ وہ بڑی امید لے کے آیا ہوتا ہے. شفا کوئی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں, شفا تو من جانب اللہ ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بیمار کے لیے سب سے بڑی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایک بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. ایک دن ایک ذرا زیادہ سمجھدار صاحب آ گئے تو کہتے ہیں سوائے موت کے. تو میں نے کہا موت تو شفا ہی شفا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو موت شفا ہی شفا ہے. تو میں نے کہا بس اپنا خیال بدل لو, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آج کل چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ دین سے دوری ہے, یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں پریشانی آتی ہے یا تو اللہ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے آتی ہے, یا اپنے ہاتھوں کا. تو کویشچن کرے خود سے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریں. کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. اسی طرح سے اگر آپ کی چال ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے قریب کرنے آئی ہے. گھبرانا نہیں ہے, اس سے غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. 60% انگزائٹی کے پیشنٹ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. پھر روزمرہ کے وہ کام جو وہ خوشی خوشی کیا کرتے تھے اب وہ نہیں کر پا رہے. اسی طرح سے شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو یہ لبیڈو ہے, سیکسول ڈیزائر, یہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھر سیلف ہارم تک بات چلی جاتی ہے. تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کی فیملی میں ارد گرد کوئی بندہ ہے ایسا تو اس کو دیکھیں, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اور تلاش نہیں چھوڑنی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 3 ڈاکٹروں کو دکھایا, اس کا دماغ خراب ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جب وہ یہ گیو اپ کر جاتے ہیں نا, پھر اس کے بعد اس بندے کی زندگی بڑی خطرناک چیز. زمزم کو بھی دیکھیں نا, زمزم کی جو ہے, یعنی یہ جو ہوپ ہے نا, ہوپ اصل جو ہوپ ہے جو اپنے بات کی, یار دس از سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ. وین یو ہیو ہوپ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وین یو ہیو ہوپ اینڈ فرم بلیف. زمزم جو ہم پیتے ہیں نا, جو شخص یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے پیتا ہے کہ الماء زمزم لمن لم شرب لہا, یہ جو دعا کرے گا اس کے لیے پوری ہوگی. تو جب یہ پیتا ہے نا انسان, اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہے کہ یار میں اس دن قرآن میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور میں حیران ہو گیا یہ آیت کو دیکھ کے. وسیم بھائی, شیطان نے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا, روح پھونکی, سب شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. امیجن ٹریلینز آف اینجلز all went to the sajda, bowed down in front of آدم علیہ السلام. ایک ابلیس کھڑا ویسے کر کے. اچھا ایک تو تو نے غلط کیا, اوپر سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تسجد اذ امرتک, کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی ایک تو تکبر کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا, دفع ہو جائے, تو الرجیم ہے, فخرج منہا, نکل جائے یہاں سے, تو ذلیل ہے اور رجیم ہے. اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی, تکبر کیا, اللہ کو ناراض کیا اور رجیم قرار دے دیا. پھر بھی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نہ مہلت دے دے. اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا دیکھیں, انک من المنذرین, تجھے مہلت دی گئی. ایٹ دا ٹائم آف نافرمانی اللہ سے دعا کر, اللہ سے دعا قبول فرما رہے ہیں. ایون آپ قرآن پڑھ لیں, جو لوگ کفار اللہ سے شرک کرتے ہیں, جب وہ سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی جب پکارتے ہیں اللہ تو ہی ہے, کوئی لات منات عزا نہیں بچا سکتا, تو نے مجھے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کفار کی بھی سنسیئر دعا قبول فرماتے ہیں. میں اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں, میں اور آپ پھر بھی سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والے ہیں. ہم نے نہیں کہا یا اللہ ہم بہتر ہیں, اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. سو دعا وہ قبول ہوتی ہے
جو یقین سے کی جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اس طرح دعا کرو تو میں یقین ہو کہ یا اللہ یہ قبول ہو گئی ہوگی. یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا. تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا, اور مجھے پتہ ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز. جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا, اللہ اکبر. زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نا امید ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ, تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یار. سو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس میں یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارا اکثر انفارچونیٹلی ہم اپنی عقل کو نا بیچ میں اپنی دعا کے لے آتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا یار یہ ویسے ٹیکنیکلی تو مشکل ہے, مانگ لیتے شاید ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اگین ہم اکثر بات کر چکے اللہ تعالیٰ کا نا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نا کہ ہمیں نعوذ باللہ ہمیں کہ اللہ پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, لائک دا موسٹ امپاسبل تھنگ دیٹ یو کین ایون جسٹ وائلڈلی امیجن اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. سو یو نو پھر دعا تو ہے وہ تو ہم کو بڑی ڈیسنٹ سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, بڑی حلال کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو یار یقین سے مانگے تو انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گی. قرآن میں بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نا پسند کرو تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. بلکہ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات دیکھیں یہ دو طرفہ محبت رہا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات ہے. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, اللہ کو نے پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا ایک فکرہ ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ, الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں تو اگر آج آپ کو بتا دیا جائے نا صحیح بات ہے تو اگلے جتنا بھی ہے, بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا. جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اور اللہ کے راستے کی نا دو راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں. ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. جب آپ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو اللہ کی رسی کو, تو پھر وہ خود مدد کرتا ہے. کچھ عرصے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ رہتا ہے, سکون قلب رہتا ہے, تو وہ سفر آسان رہتا ہے. دوسرا راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں گلہ نہیں ہوتا. گلہ جو ہے نا وہ آپ کی جتنی جو انعامات ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نوازشیں اور کرم کیا ہوا ہے, اگر آپ نے گلہ کر دیا نا, اور ہم کیا کرتے ہیں مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں, خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں. ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو ذرا ہم اپنے کیونکہ زبان سے بڑی پکڑ ہونی ہے. یہ جو آپ کی زبان ہے نا اس سے آپ کیا, جیسے وہ اکثر کہا کرتے کہ کن فیکون, کچھ بولا گیا, کچھ سنا گیا اور پھر کچھ ہوا. تو یہ جو انسان کو بولنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک انسان کی خاص بات ہے, اونچا سنتا ہے دھیما بولتا ہے. یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہو کان لگا کے اور نرمی سے بات کر رہے ہو, لیکن وہ آج کل انفارچونیٹلی یہ بالکل الٹا ہوا ہے. سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور جو ہے وہ بولنا جو ہے. تو یہ بس ذرا سی اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے, اس کو صحیح طریقے سے زبان کا استعمال, کیا سن رہے ہیں, کیونکہ خیر اور شر کی آواز بیک وقت آ رہی ہے. تو آپ نے آپ کو ٹرین بھی کرنا ہے کہ جب وہ خیر کی آواز آئے تو آپ اسی کی طرف جائیں. ویسے الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک جو پریشانی ہے جتنی قسم کی ہوئی ہے نا, ابھی آپ نے سکون کا ٹچ کیا نا, تو وہی قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یار آپ کے پاس نا جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں, فائنینشیل ہو سکتی ہے, کسی لوڈ ون کا لاس ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ جو انٹرنل سکون جو ہے نا وہ آپ کا کوئی نہیں لے سکتا. دیٹ کین اسٹے ود یو ایز لانگ ایز یو ہیو یور ریلیشن شپ سارٹیڈ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں بھائی, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے نا, آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پریشانی ہو, ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, آپ دعا کریں, آپ ذکر کریں, آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں.
جس طرح بچے ماں باپ سے ضد نہیں کرتے کچھ بھی چیزوں کو اپنی ڈیزائرز کے لیے جو بھی خواہش, آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگیں کہ یار میری جو پریشانی ہے, میری ایگزائٹی ہے, میرا ڈپریشن ہے, جو میری ٹینشن پریشانی ہے, جو مجھے پاس کی فکر ہوتی ہے, جو مجھے فیوچر کے بارے میں ٹینشن رہتی ہے, یا اللہ جسٹ ریموو اٹ فرام مائی ہارٹ, میرے دل و دماغ سے باہر نکالے, اینڈ یو نو دین ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. آبویسلی وہ شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ لائف اسٹائل چیزوں کے بارے میں بتایا, وہ ساری کریں, اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں, ایکسرسائز کو لے کر آئیں, بزی یور سیلف ود پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں, اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس کریں, گرین ٹائم بڑھائیں, یو نو پھر پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سارے کے بارے میں کریں. جیسے آپ نے کہا مینٹور ایک ہونا چاہیے, یو نو ہیو دیٹ مینٹور, کوئی کوچ, کوئی کاؤنسلر جو کہ آپ کو ان سارے پروسیس میں گائڈ کر سکے اسپیسیفک ٹو یور پرابلمس, کوئی ٹراما ہے پاسٹ کا, کچھ بھی ہے, بٹ یو نو بٹ فرسٹ فکس یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ وتعالی. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی اسٹارٹنگ سکون سوائے اللہ کے ذکر کے. یہ تو اللہ نے بالکل اسٹیمپ کر دیا ہے نا کہ اس کے علاوہ سکون مل ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, میں وہ سن رہا تھا. ایک شخص تھا, وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں, تو آپ میرا ایک سوال پوچھیں اللہ سے کہ میں پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا, اب جو ہے نا میں گناہ بھی کرتا ہوں, تو اللہ سے پوچھیں وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا, وہ مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, سوال پوچھا, واپس آئے, جواب ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا سوال, کہتے جی پوچھا, تو کیا جواب آیا؟ کہتے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ کہ جب وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا تو اس کے دل کو جو ایک سکون ہوتا تھا کیا وہ اب ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. کہتے جس کے دل کو سکون نہیں ہے وہ عذاب میں ہی ہے, عذاب کی ایک شکل دل کی بے سکونی بھی ہے. تو اگر آپ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا, بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو, اب سوچو تم کیسے دوست ہو. یعنی کہ اللہ کے کون سے کام ہے جو تم کر رہے ہو, جو اللہ نے تمہارے اوپر جو شریعت نافذ کی ہے کیا اس کی پابندی کرتے ہو, کیا وہ سارے احکامات پورے کر رہے ہو. یعنی کہ اللہ کو تو آپ پکار رہے ہو, لیکن اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہاں پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. کیونکہ جب آپ عمل کرنا شروع کر دو گے شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی میں سکون نہ ملے, کیونکہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. بالکل ایسے بھوکے کو کھانا کھلائیں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. اسی طرح سے ہر نماز میں نہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کا وہ سجدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر کے اٹھتے ہو تو آپ کی ایک کیفیت بالکل ایسے آپ لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ جیسے کوئی ایک بالکل آپ بوجھ اتر گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور خدمت, عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. یہ جو انسان کی خدمت ہے نا, اس کے اوپر بھی کہ بلکہ وہ میرے خیال سے منو بھائی کا ہی واقعہ ہے, اشفاق احمد صاحب اور منو بھائی کا. تو کسی شخص نے اشفاق احمد صاحب سے پوچھا کہ زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو انہوں نے کہا چلے وہی دے دیں. کہتے جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. تو یہ جو ہمارے ارد گرد جو پریشان لوگ ہیں ان کی اگر ہم ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں کچھ اس کے بدلے کچھ لینے کے لیے. وہ ایک شخص آیا میرے پاس کلینک پہ, تو اس نے دیکھا نا وہ بکس پڑھی ہوئی تھی, تو کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب گفتگو, میں 10 سال ایک سوال کی تلاش میں رہا اور مجھے جواب نا ان کی اس کتاب میں یہ سوال پوچھا جا چکا تھا نا کہ اگر نیکی اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلہ اتنا برا کیوں ملتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی ہی نہیں, نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. نیکی ہے ہی وہی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. تم تو کاروبار کر رہے تھے, تم تو اچھائی کر رہے تھے, ایک نیکی واپس لے رہے تھے, وہ اس کی عاقبت ہے, وہ اس کا عمل ہے. تم نے جس نیک نیتی کے ساتھ نیکی کی, تم اپنی نیکی تو نہ چھوڑو, اور سارے چیک ادھر نہیں کیش کرانے, کچھ چیک جو ہے نا ادھر کے لیے بھی چھوڑ دینے. اور یہی ہے کہ چھوٹی سی لائف ہے جی, 60 سال پتہ بھی نہیں چلتا, پلک جھپکتے 42 لیب گزار چکا ہوں, فائنل لیب یہ کنفرم بھی نہیں نا کہ ہے کتنے, یہی نا کہ اب یہی فائنل لیب اب کتنے سال ہیں. صحیح بات ہے. تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے بندہ, اور کم آرزو رکھے. آج کل کا جو یہ جدید دور ہے نا, یہ جو سوشل میڈیا ہے, کمپیریزن از اے کلر آف جوائے. آپ جتنا زیادہ کمپیریزن کریں گے آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی جو بلیسنگز ہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی. بیکاز آپ فوکس آپ کا سارا دوسروں کی بلیسنگس پہ چلا گیا جو آپ کے پاس نہیں ہے, اینڈ دا فوکس از ناٹ آن یور اون بلیسنگس. تو نیچرل سی بات ہے. رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ نے نعمت دی اور اس نے اس پہ گلہ کیا. بہت سارے لوگ آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے جن کو اللہ نے بلیس کیا ہوا ہے لیکن وہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو خود کوڑے مارتا ہے,
پھر ایسے انسان کو جب تک یہ چیز سمجھائی نہیں جائے گی, بتائی نہیں جائے گی کہ پہلے دیکھو تمہاری لائف میں کتنی بلیسنگ ہے, تم دیکھو کہ کتنا کچھ اللہ آپ کے اوپر انعام کر چکا ہے, ذرا سا اپنی ان چیزوں کو دیکھو, کلمہ تمہارے پاس ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اتنی سارے انعامات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم امتی ہو. یہ جو بس مال 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 اسی کے پیچھے نا, اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ مین وجہ وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا کریں گے. دنیا ختم نہیں کرنی, لیکن ہمارا ایمفیسس آخرت ہے. لوگ جو ہے نا ادھر کی فانی دنیا کے پرابلمز, فانی دنیا کے مسائل, یہی نمک مرچ کے مسئلے, اسی کو لے کے الجھ گئے. بھائی بھائی سے دشمنی کر رہا ہے, بہن بھائی پہ کیس کر رہی ہے, والدین کو رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں نا کہ مطلب اپنے, اور ٹوٹل جو سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا نا وہ یہ اپنے قریبی رشتہ دار ہے. بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو بھائی بہن ہے نا وہ آدھے ماں باپ ہے. تو جیسے اپنے والدین کا خیال رکھتے ہو نا ویسے ان کا بھی خیال رکھو. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کہیں ہم بالکل لوگوں کو کٹ آف کر کے کوئی ایسی زندگی کی طرف تو نہیں چلے گئے جو کہ بہت خود غرض زندگی ہے, کیونکہ سیلفش زندگی نا وہ سکون نہیں لا سکتی. لالچ ہے نا, لالچ نے ہمیں مار دی ویسے, اور ہمارا جو سیٹسفیکشن نہ ہونا ہے چیزوں پہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جو بندہ, میں تو اکثر انزائٹی ڈپریشن پیشنٹ کہتا ہوں کہ یار آپ نا اگلے نیکسٹ 3 days میں 300 بلیسنگز لکھیں, ہر دن 100 بلیسنگز لکھیں اپنے پاس, چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں. اینڈ وین یور مائنڈ ول اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیولی اینڈ یو ول اسٹارٹ نوٹسنگ دا بلیسنگز یو ہیو, آپ آلریڈی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قبرستان چلے جائیں یا پیمز ہاسپٹل یا چلے جائیں, ونس یو سی پیپل جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں, جن کو فائر لگا ہوا ہے, جن کو کینسر, یہ ذرا کینسر کے وارڈز میں جائیں کبھی ذرا, ویسے ہمیں جا کے نا وہاں بیٹھنا چاہیے ایز اے اٹینڈنٹ کسی کا نا, اور دیکھیں کہ ہم لوگ نوجوان 6 سال کا بچہ یار کیمو سے گزر ہیں اور اس کے سارے بال ختم ہو گئے اور وہ ڈھانچہ بن گیا ہے. ہماری پرابلمز ہمیں بالکل ڈیمینش ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گی. اور جیسے اپنے بات کی نا موسیٰ علیہ السلام والا جو اسرائیلیات جو نریشن بتائی, میں ایک عالم دین سے بھی سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں, میری تو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں میں نعمتیں دیتے جا رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اللہ ایگزسٹس, میں جو ہے نا مجھے پکڑ ہی نہیں آتی, اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے کہا تم آپ نے لاسٹ ٹائم نماز کب پڑھی تھی؟ کہتے ہیں کہ مہینہ پہلے جمعہ پڑھا تھا. کہتے ہیں اچھا. کہتے ہیں لاسٹ ٹائم روزے کب رکھا تھا؟ کہتے ہیں لاسٹ رمضان میں. کہتے ہیں اچھا. لاسٹ ٹائم اللہ کو یاد کب کیا تھا؟ کہتے ہیں کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے. اور لاسٹ ٹائم صدقہ کب دیا تھا؟ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب دیا تھا. کہتے ہیں اس سے بڑا کیا عذاب ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بڑا کیا ضلالت ہے کہ آپ مسجد ہی نہیں جا رہے ہو, اللہ نے آپ سے اتنی نعمتیں محروم کی ہوئی ہیں, اس سے بڑی کیا آزمائش ہے. اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ نا وسیم بھی بہت زیادہ لوگوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں نا, اس سے شیئر کر دی, ہر کسی کو اپنے مسئلے بتا دیے, وہ پھر لوگوں کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے, پورا کنٹرول دے دیتے ہیں, پورا کنٹرول دیتے ہیں. تو کیا کریں, انی اشکو بثی بحسن اللہ, میں صرف اپنے رب سے ہی شیئر کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہوں, ضدی نہ بنے. ضدی کبھی اگر دروازے کی ہائٹ چھوٹی ہے نا تو نہ کہ نہیں میں تو چودھری صاحب ہوں, میں تو جاٹوں باٹوں, میں یہاں سے جھک کے گزروں گا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے لوگ گزرتے جائیں گے جھک کے, اور آپ اگر نہیں گزریں گے نا تو آپ ہی کھڑے رہیں گے, آپ کی زندگی کا پہیہ رک جائے گا. تو کیا کریں, کبھی کبھی نا جھک کے گزر جائیں دروازے سے. وہ مثال دیتا ہوں میں کہ جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں نا, اور جو فرنٹ سیٹ ہی کے تلاش کرتے ہیں کہ مجھے یہی مل گئی تب تک میں جاؤں گا نہیں, وہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں. کیا کریں, لٹک جائیں پہلے, پھر کوئی ایک سواری نکلے گی, پھر آگے بیٹھ جائیں, پھر آگے آ کے بیٹھ جائیں, پھر فرنٹ سیٹ بھی مل جائے گی آپ کو. سو ایک وقت کا جو کمپرومائز ہے وہ دوسرے وقت کی سکسیس ہوتا ہے. اگر ہم آج کمپرومائز کر لیں گے اور کہہ دیں گے یا اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے مجھے قبول ہے, میں راضی ہوں, رضینا قسمت الجبار فینا, تو نے جو بھی لکھا ہے ہمارے لیے میں اس پہ 100% راضی ہوں یا اللہ, تیرے ہاتھ میں پئی ہے. تو اگین میں سبحان اللہ, یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. اگر ہمیں توکل, تقدیر پہ ایمان اور اللہ کے کامل قادر قدیر اور مقتدر ہونے پہ یقین آ جائے نا, ہماری زندگی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے اور ہم کہیں الحمدللہ ہر چیز سیٹ ہے, اللہ تعالیٰ. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میرے پاس نا اس دن آئے تو وہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے. تو حضرت واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو تھی, اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ اے اطمینان والی روح داخل ہو جا جنت میں, تو مجھ سے راضی
میں تجھ سے راضی. تو اس زندگی میں بھی آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو کے دیکھیں کہ کہیں آپ اللہ سے ناراض تو نہیں ہے معاذ اللہ, یعنی کہ کہیں آپ کو تو اللہ سے کوئی گلے نہیں ہے. انسان ہے نا اپنی نالائکی میں, کم عقلی میں, جلد بازی میں, وہ اللہ سے بھی کچھ اس طرح کی ایسے الفاظ بولتا ہے کہ مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھنا تھا, اللہ یا یہ مصیبتیں مجھ پہ کیوں آئیں, حالانکہ فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ گناہ گار ہے. تو ایسی باتیں انسان کو بالکل اس کا ایمان تباہ کر سکتی ہیں. سمی تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. الوی تھینک یو, جزاک اللہ.